زر کی تعریف اور بازار میں زر اور سرمایہ کس طرح سے تخلیق کیا جاتا ہے اس کے بارے میں ہم بات کریں گے۔ سب سے پہلے ہم زر کے بارے میں آتے ہیں۔ زر یا منی کی ڈیفینیشن کیا ہو سکتی ہے؟ زر کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ یہ ایک تبادلے کا ذریعہ ہے۔ منی از اے میڈیم آف ایکسچینج، یعنی اشیاء کا تبادلہ جو ہے وہ منی کے ذریعے ہی ممکن ہے۔ ہم ایک ایسے معاشرے کا تصور کریں جس میں منی نہیں ہے، جس میں زر نہیں ہے، تو ہم یہ تصور کریں کہ وہاں پر اشیاء کا آپسی تبادلہ کیسے ہوتا ہوگا۔ وہ ایک خیالی نظریہ ہے جسے ہم بارٹر سسٹم کہتے ہیں۔ بارٹر سسٹم یہ ہوتا ہے کہ اشیاء کا تبادلہ اشیاء سے کیا جاتا تھا، ایکسچینج آف گڈس ود گڈس۔ اس میں ایک بہت بڑا مسئلہ ہوتا تھا کہ بھائی کسی آدمی کے پاس ایک کوئی شے ہے، مثال کے طور پر گائے ہے، اور گائے دے کر کے وہ گیہوں حاصل کرنا چاہتا ہے، تو اب گائے دے کر کے گیہوں حاصل کرنا ایک بہت بڑا مسئلہ ہوگا۔ وہ لے کے بازار میں نکلے گا تو بہت سارے لوگ ایسے ہوں گے جن کے پاس گیہوں تو موجود ہوگا لیکن انہیں گائے کی ضرورت نہیں ہوگی، تو اب وہ کیسے گائے دے کر کے گیہوں لے گا؟ ایک مسئلہ یہ ہوتا تھا۔ پھر دوسری چیز یہ ہوتی تھی کہ بھائی مان لیجیے کوئی ایک ایسا شخص مل بھی گیا جس کے پاس گیہوں ہے اور اسے گائے کی ضرورت بھی ہے، لیکن اب مسئلہ یہ آ جائے گا کہ بھائی جس کو ضرورت ہے گیہوں کی اسے کم گیہوں کی ضرورت ہے، لیکن گائے کی قیمت اس سے کہیں زیادہ ہے، تو اب گائے کو تقسیم نہیں کیا جا سکتا ہے۔ مان لیا کہ گیہوں 100 روپے کا ہے مثال کے طور پر، اور گائے 1000 روپے کی ہے، اس کی قیمت 1000 کے برابر ہے، تو اب کس طرح سے گائے کا 10واں حصہ دے کر کے 100 روپے کا گیہوں لیا جائے گا؟ یہ مسائل تھے۔ تو تبادلے میں ایک بہت دقت ہوتی تھی اگر ہم اشیاء کی یا شے کی تقسیم نہ کر سکیں، یا ویلو کی ہم ڈیوائڈ نہ کر سکیں، ویلو کی تقسیم نہ کر سکیں، تو ویلو کا جو ایکسچینج ہے وہ بڑا مشکل ہو جائے گا۔ تو دھیرے دھیرے زمانے کے ساتھ اس طرح کی پریشانیوں کو دیکھتے ہوئے ایک ایسا کوئی میڈیم ایکسچینج کے لیے معاشرے میں رائج ہوا۔ پہلے لوگ چمڑے وغیرہ کو میڈیم آف ایکسچینج کے طور پہ استعمال کرتے تھے، پھر کوئی قیمتی دھاتیں ان کے ہاتھ لگ گئیں، ان کو میڈیم آف ایکسچینج کے طور پہ استعمال کرتے تھے۔ پھر جب سونا یا چاندی دریافت ہو گیا تو سونے اور چاندی کو ایک تبادلے کا ذریعہ بنایا جانے لگا، سونا دے کر کے اشیاء حاصل کی جانے لگیں، اور یہ سونے اور چاندی کی بنیاد پر اشیاء کا تبادلہ بہت زمانے تک ہوتا رہا۔ ادھر جب جدید زمانے میں جب بہت زیادہ تبادلے کی ضرورت پڑ گئی، بہت زیادہ اشیاء کی ضرورت پڑ گئی، سونے یا چاندی کے ساتھ بڑے مسائل تھے، لے کے آنا جانا مشکل تھا، سونے چاندی کو ایک جگہ سے دوسری جگہ منتقل کرنا، پھر ہر ایک کے پاس سونا چاندی ہوتا بھی نہیں تھا۔ تو ان سب چیزوں کو دیکھتے ہوئے پھر زر کی جو ایک نئی ایجاد کی گئی وہ کاغذی کرنسی کی شکل میں کی گئی۔ تو بہرحال اب کاغذی کرنسی آ گئی ہے اور کاغذی کرنسی کا استعمال ہو رہا ہے تبادلے کے لیے، لیکن اس کی جو زر کی بنیادی جو خصوصیت ہے وہ زر جو ہے وہ ایک میڈیم آف ایکسچینج ہے۔ اس کے علاوہ منی کی یا زر کی اور بھی بہت ساری خصوصیات ہیں، جیسے مثال کے طور پر سب سے پہلی خاصیت تو یہی ہے کہ میڈیم آف ایکسچینج ہے یا تبادلے کا ذریعہ ہے۔ اس کے بعد یہ میجرمنٹ آف ویلو ہے۔ تو میجرمنٹ آف ویلو کا مطلب اب یہ ہو گیا کہ ہم کسی بھی شے کو، کسی بھی چیز کی ویلو کو، اس کی قدر کو ہم روپے میں ظاہر کرتے ہیں۔ روپے میں کسی چیز کی ویلو کو ظاہر کیا جا سکتا ہے۔ اگر روپیہ نہ ہو یا یہ زر منی نہ ہو تو کسی چیز کی ویلو کو ناپنے کے ہمارے پاس دوسرا کوئی پیمانہ نہیں ہوتا۔ تو ایک بہت بڑا ایک اس کی خوبی یہ بھی ہے کہ یہ میجرمنٹ آف ویلو ہے۔ جیسے مثال کے طور پر اگر ہم روپیہ نہ ہو، ہم کہیں گے بھائی ایک کیمرے کی قیمت جو ہے وہ 20 بکریوں کے برابر ہے، تو ایک بڑا مسئلہ ہے کہ کیسے کوئی طے کرے گا کہ بھائی بکریوں کی ویلو کیا ہے، پھر ایک کیمرے کی ویلو کیا ہے، 20 بکریوں کے برابر ہے۔ اسی طرح سے ہم کہیں کہ بھائی 20 بکریوں کی جو قیمت ہے وہ 3 گایوں کے برابر ہے۔ یہ ایک بڑا مسئلہ ہوتا تھا کہ کس طرح سے ہم 20 بکریوں کی قیمت کو 3 گائے میں طے کریں گے۔ تو اب روپیہ جب آ گیا، منی آ گئی، تو چیزوں کی ویلو کو طے کرنا بڑا آسان ہو گیا۔ ہم ہر چیز کی ویلو کہتے ہیں کہ بھائی ایک چیز جو ہے وہ اتنے روپے یا اتنے ڈالر کی ہے، تو فوراً کنزیومر کے سمجھ میں یا اگلے کے سمجھ میں آ جاتا ہے کہ بھائی اس کی کیا قدر ہے، کسی کیا ویلو ہے۔ تو زر کا بڑا کارنامہ یہ ہے کہ ایک طرف تو اس نے تبادلے کو بہت ہی آسان کر دیا، اور اس کے بعد پھر چیزوں کی ویلو کو ناپنے کا بڑا آسان طریقہ ہو گیا۔ اس کے علاوہ بھی بہت سارے اس کے فوائد ہیں۔ اسٹینڈرڈ آف ڈیفرڈ پیمنٹ ہے،
یا ٹرانسفر آف ویلو وغیرہ ہے، یہ بھی زر کے بڑے فوائد ہیں کہ اب پیسہ وغیرہ ٹرانسفر کرنا بہت آسان ہو گیا۔ پہلے ویلو کو ٹرانسفر کرنا، کسی کے پاس 100 بکریاں ہیں، ان بکریوں کو بمبئی لے جانا ہے تو ایک بڑا مسئلہ ہوتا تھا کہ بھائی 100 بکریوں کو بمبئی کیسے لے جائے گا، لیکن اب یہ ہے کہ بھائی بکریوں کو اس نے زر میں تبدیل کر لیا، منی میں تبدیل کر لیا، اور منی لے کر کے بمبئی چلا گیا، اور بمبئی میں جا کر کے اس نے اس منی سے بکریاں خرید لیں۔ تو اس طرح سے ٹرانسفر آف ویلو بہت آسان ہو گیا۔ یہ ساری چیزیں ہیں جس کی وجہ سے زر نے بڑا کام کیا۔ لیکن اب یہ ہوتا ہے کہ زر کی افادیت اپنی جگہ، لیکن اس کی وجہ سے معاشرے میں بڑے مسائل بھی پیدا ہو گئے، جیسے افراط زر کا مسئلہ زر کی وجہ سے ہوتا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہوئی کہ پہلے 1956 سے پہلے یا 1954 سے پہلے تک پوری دنیا میں ایک ایکولنٹ ریزرو سسٹم لاگو تھا۔ ایکولنٹ ریزرو سسٹم کا مطلب کہ جتنی کرنسی کوئی حکومت جاری کرے گی اس کرنسی کے برابر سونے یا چاندی کا ریزرو اپنے یہاں رکھے گی، یہ تو ضروری تھا۔ لیکن جیسے جیسے ترقی ہوئی، پیسے کی ضرورت بہت زیادہ بڑھنے لگی، جیسے ترقیاتی کاموں میں پیسے کی ضرورت بہت بڑھتی تھی، سڑک بننی ہے، پل بننا ہے، کالجز کھولے جانے ہیں، اسپتال تعمیر ہونا ہے، اس طرح کی بہت ساری چیزیں تھیں، تو زر کی پیسے کی ضرورت تھی، منی کی ضرورت تھی۔ لیکن اس منی کو جاری کرنے کے لیے اتنی مقدار میں سونا حکومتوں کے پاس نہیں ہوتا تھا۔ تو 1954 میں حکومت نے پروپورشنیٹ ریزرو سسٹم لاگو کیا۔ حکومت سے مطلب پوری دنیا کی حکومتوں سے پروپورشنیٹ ریزرو سسٹم، یعنی اس میں اب سکہ یا روپیہ جاری کرنے کے لیے اسی مقدار میں سونے یا چاندی کا ہمیں ریزرو رکھنے کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ خاص تناسب میں ہم سونا رکھ سکتے ہیں۔ اس تناسب یہ رکھا گیا تھا کہ 1954 میں کہ جتنا بھی روپیہ حکومت چاہے اس میں 60% اس کا سونے کی شکل میں رکھے گی، اور 40% جو ہے وہ اپنی جو اس کی سیکورٹیز ہوتی ہیں ان سیکورٹیز کے شکل میں رکھ کر کے حکومت روپے جاری کر سکتی ہے۔ تو اب روپے کے حصول تھوڑا آسان ہو گیا، یعنی جاری کرنا، حکومت کے لیے سکہ جاری کرنا، روپیہ جاری کرنا آسان ہو گیا۔ پھر فوراً 2 سال کے بعد 1956 میں حکومتوں نے، پوری دنیا کی حکومتوں نے طے کیا کہ یہ بھی ابھی سفیشینٹ نہیں ہے، تو انہوں نے پروپورشنیٹ ریزرو سسٹم کے بجائے منیمم ریزرو سسٹم لاگو کر دیا۔ منیمم ریزرو سسٹم کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اب حکومتوں کو صرف 200 کروڑ روپے کے برابر سونا یا غیر ملکی کرنسی اپنے ریزرو میں رکھنی ہوگی، اور اس کے بعد جتنی بھی کرنسی کی ضرورت ہے وہ اپنی سیکیورٹی پر، گورنمنٹ سیکیورٹی پر چھاپ کر کے ریزرو بینک کے تھرو مارکیٹ میں لائی جا سکتی ہیں۔ تو اب اس سے یہ ہوا کہ حکومتوں کے لیے زر کا کریشن آسان ہو گیا، زر پیدا کرنا آسان ہو گیا، اور جو ضرورتیں حکومت کی ہوتی ہیں، سیکورٹی جاری کرنے کا ایک مخصوص طریقہ ہوتا ہے، اس مخصوص طریقے سے سیکورٹی رکھ کر کے وہ روپے کا اجرا کرتی رہتی ہیں، پیسہ مارکیٹ میں آتا رہتا ہے۔ تو اب وہ جو سونے یا چاندی کی ایک ضرورت تھی کہ بھائی بغیر سونا رکھے یا بغیر چاندی رکھے یا بغیر قیمتی اشیاء رکھے روپیہ جاری نہیں ہو سکتا، وہ اب ختم ہو چکا ہے۔ لیکن اب اس کا یہ نقصان یہ ہوا کہ اس مقدار میں دولت نہ ہونے کی وجہ سے، جس مقدار میں کرنسی موجود ہے مارکیٹ میں، اس مقدار میں پروڈکشن نہیں ہے، اس مقدار میں پیداوار نہیں ہے، تو کیا ہوا کہ مارکیٹ میں کرنسی زیادہ ہو گئی اور پیداوار اس کے مقابلے مارکیٹ میں کم ہے، سامان کم ہے، تو افراط زر بہت زیادہ تیزی کے ساتھ معاشرے میں آ گیا، بازار میں آ گیا۔ افراط زر کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جتنی ویلو کے، جتنی قیمت کے سامان ہے بازار میں، اس سے زیادہ جو ہے وہ پیسہ بازار میں ہے، یعنی سامان بازار میں 100 روپے کا ہے، لیکن بازار میں جو روپیہ ہے، جو نقدی ہے، وہ 120 ہے، تو ظاہر ہے کہ وہ 100 روپے کا سامان 120 روپے میں بکے گا، یعنی اس کی قیمت 100 روپے ہونی چاہیے، اس کی لاگت 100 روپے ہے، لیکن وہ نقدی زیادہ ہونے کی وجہ سے وہ 120 کا ہو گیا۔ تو اس طرح سے افراط زر یا قیمتوں میں لگاتار قیمتیں بڑھتی رہتی ہیں، مہنگائی لگاتار آتی رہتی ہے، وہ اسی زر کے ایکسٹینشن کی وجہ سے ہوتی ہے۔ زر لگاتار معاشرے میں بڑھتا جا رہا ہے، حکومتیں جب ضرورت ہوتی ہے تو سیکورٹی رکھ کر کے، ایک خاص سیکورٹی رکھ کر کے وہ روپے کا اجرا کرتی رہتی ہیں۔ پہلے یہ تھا کہ حکومتوں کی سیکورٹی نہیں مانی جاتی تھی، بلکہ یہ تھا کہ روپیہ کو جاری کرنے کے لیے سونا یا چاندی یا غیر ملکی کرنسی کا ہونا ضروری ہے۔ اب یہ قید ختم ہو گئی ہے، تو روپیہ بہت زیادہ مقدار میں مارکیٹ میں آ گیا ہے اور چیزیں اس کے مقابلے میں کم ہیں، تو افراط زر کی شرح جو ہے بہت تیزی کے ساتھ بڑھ رہی ہے۔ اس سے عام آدمی کو بڑا نقصان ہوتا ہے کہ مہنگائی زیادہ ہوتی ہے، اور زیادہ مہنگائی ہونے کی وجہ سے وہ زیادہ پیمنٹ کرتا ہے، لیکن اسے اس کے مقابلے میں افادیت
کم ملتی ہے. یعنی ایک چیز جو ہے وہ 100 روپے کی ہے، اس کا مطلب کہ 100 روپے کے برابر اس میں افادیت ہے، لیکن ہم اس چیز کو حاصل کرنے کے 120 روپے دیتے ہیں، تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ہم افادیت تو 100 روپے کی لے رہے ہیں، لیکن اس چیز کی قیمت ہم 120 روپے دے رہے ہیں، یعنی زیادہ قیمت دے رہے ہیں اور کم افادیت حاصل کر رہے ہیں. یہ بڑا نقصان ہوتا ہے مہنگائی کا یا افراط زر کا.